الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ سب حضرات کی انتہائی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا۔ ہماری بڑی خواہش یہی ہے کہ اس تعلیم اور تعلم سے ہمیں مسئلہ ختم نبوت سمجھ آ جائے اور پھر ہمارا اس مسئلے پر یقین اور ایمان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور کل قیامت والے دن امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت حاصل ہو جائے اور آپ کی شفاعت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا دائمی داخلہ نصیب فرمائے۔ کورس کا آج پہلا دن ہے اور آج میں آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا
مفہوم کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہوگی کہ مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں یہ 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو تخلیق کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا۔ سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی صدیاں بیت گئیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبیاں، اتنے معجزے، اتنے کمالات، اتنے اوصاف عطا فرمائے کہ اتنے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی پر وہ دین مکمل کر دیا، اور جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس لیے ختم نبوت کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن ذرا اس کی وضاحت کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی اور ہستی کو، کسی اور شخصیت کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں فرمائے گا، کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نبی نہیں آئے گا، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی اور شخصیت کو نبوت کا مقام عطا نہیں فرمائے گا، منصب نبوت عطا نہیں فرمائے گا، اس لحاظ سے آپ اللہ کے تمام انبیاء کرام میں سے سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا یہ معنی
یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو موٹا سا یہ مفہوم ہے ختم نبوت کا۔ کیا مفہوم ہے جی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ کسی اور شخصیت کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں کرے گا، کسی اور نبی کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کی آمد کے بعد نبوت کا سلسلہ کلوز ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت ہی آ سکتی ہے اور کوئی نبی اللہ مبعوث نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آپ حضرات علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں۔ کچھ ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات جو پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں لے چکے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتے۔ جب یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے تو پھر ہمیں یہ مطلب، معنی اور مفہوم آنا چاہیے اور ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مفہوم کو جاننا چاہیے۔ دوسری بات جو آج کی اس مجلس میں عرض کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ اہم کیوں ہے مسئلہ، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا گیا ہے کہ ساری امت اس مسئلے پہ اکٹھی ہو چکی ہے، اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح مسئلہ توحید اللہ تبارک و تعالی کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے، اسی طرح مسئلہ ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ اور جب یہ آپ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے تو مسئلہ تو اہم ہو گیا، کیونکہ حضور کو اللہ نے یہ ایک عزت عطا فرمائی، یہ ایک پروٹوکول عطا فرمایا۔ اب جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخصیت کو نبی مانے تو کیا خیال ہے اس کے عقیدے کے مطابق پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی رہتے ہیں یا نہیں رہتے جی؟ نہیں رہتے۔ اس نے تو ایک اور بندے کو نبی مان لیا تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا۔ جو عزت، جو عظمت، جو پروٹوکول اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمایا تھا اس کا انکار ہو گیا۔ اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کی اہمیت وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ مسئلے کو دیکھا جاتا ہے یہ اعتقادی مسئلہ ہے یا عملی مسئلہ ہے۔ بعض مسئلے ہوتے ہیں عقیدے والے اور بعض مسئلے ہوتے ہیں اعمال والے۔ تو لازمی بات ہے عقیدے والے مسئلے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اعمال والے مسئلے ان سے کم اہمیت رکھتے ہیں۔
تو جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے، تو پھر اس مسئلے کی اہمیت کیا ہو گئی جی؟ زیادہ ہو گئی۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسئلے کا منبع دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعض مسائل قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں، بعض مسائل قرآن سے ثابت نہیں ہو رہے، حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں، بعض مسائل حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کے فرامین سے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو جوں وہ مسائل کا منبع نیچے چلا جائے گا، مسائل کی اہمیت جو ہے وہ تھوڑی ہوتی جائے گی۔ سب سے اہم مسئلہ وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ قرآن میں آ گیا تو مسئلہ اہم ہو گیا یا نہ ہو گیا جی؟ یہ مسئلہ اہم ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہ احادیث صحیح ہیں، متواتر ہیں۔ تو جب واضح احادیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا اہم ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، آپ کی زندگی کے آخری مہینوں میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مثلاً اسود عنسی ہے، یہ مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ اسدی ہے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب آپ کی زندگی کے آخری مہینے تھے، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو ان نبیوں سے لڑائی کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان جھوٹے نبیوں سے صحابہ کرام کو قتال کے لیے بھیج رہے ہیں، لڑائی کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان سے جہاد کرو، اور صحابہ ان لڑائیوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے مسئلہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ اسود عنسی ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے جناب صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس سے لڑائی لڑو، اور پھر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خاص انداز سے، بڑی رازداری کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جھوٹے نبی کو کیا کروایا جی؟ قتل کروایا، حکم دیا۔ تو انہوں نے قتل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے خبر دی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صبح نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ بار بار فرما رہے تھے فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، کہ میرا صحابی فیروز جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اس جھوٹے نبی کو قتل کر دیا۔ تو جب حضور خوش ہو رہے ہیں اس کے قتل پہ اور قتل کے لیے روانہ کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے مسئلے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟
اسی طرح مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، یہ بہت بڑا پرانا آدمی تھا مسیلمہ کذاب، بڑی اس کی زیادہ عمر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان سے بھی بڑا تھا، ان سے بھی بڑا تھا، اس زمانے میں بھی اس کی شہرت تھی، اور بہادر بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا اس علاقے کا چودھری اور نواب سمجھتا تھا، قبیلہ کنبہ اس کا بڑا وسیع تھا۔ اس نے بھی دعویٰ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، آپ نے اسے دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا، اور پھر اس نے جا کر نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ جی میں بھی آپ کی نبوت میں شریک ہو چکا ہوں، لہذا تم ادھر نبی اور میں اس ایریے میں نبی ہوں، لہذا جتنی زمین بھی فتح کی جائے گی وہ ساری آدھی تمہاری اور آدھی میری، ادھر تم اپنی حکومت بنا لو، ادھر میں اپنی حکومت بنا لوں گا، لہذا میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا میں شریک ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب لکھوایا، اور اس وقت آپ نے لکھا الی مسیلمہ کذاب، کہ یہ کذاب مسیلمہ کی طرف خط ہے، تو وہاں سے اس کا نام کیا پڑ گیا جی؟ مسیلمہ کذاب۔ حضور نے لکھا ان الارض للہ، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، حکومت نہ تیری ہے نہ میری ہے، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا، اور صحابہ کرام اس کے ساتھ قتال کے لیے، لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اتنا بڑا سخت مقابلہ تھا کہ صحابہ کرام کے لشکر 2-3 دفعہ شکست کھا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر لشکر بھیجا، پھر لشکر بھیجا، پھر حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، اور انہوں نے جناب وہاں جا کر، جہاں یہ آج کل الریاض کا علاقہ ہے، نجد کا علاقہ ہے، یہاں ایک باغیچہ ہے، آج بھی بنا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں حدیقۃ الموت، کہ موت کی یہ حویلی ہے۔ اس حویلی کے اندر یہ جمع ہو گئے، صحابہ کرام نے وہاں حملہ کیا، اور اس خبیث کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ جتنی قتل و قتال ہو رہا ہے، کیا خیال ہے یہ مسئلہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر کو لوگوں نے روکا کہ جی اگر آپ لشکر ادھر بھیج دیں گے، پیچھے مدینہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا، مدینے کی سیکورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ آس پاس کے دیہاتوں والے جو ہیں یہ مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ لشکر تو سارا آپ نے ادھر بھیج دیا، سینکڑوں میل دور، تو آپ لشکر نہ بھیجیں۔ حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے مسئلے کے لیے لشکر ضرور بھیجوں گا، اگر پیچھے سے حملہ ہو بھی جائے، میری بوٹی بوٹی بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، میں نے حضور کے دین کو بچانا ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین پر حملہ ہو جائے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، اور میں بیٹھا رہوں، نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہت بڑی جرأت اور ہمت ہے کہ آپ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کی خبر اللہ نے پہلے قرآن میں دے دی تھی، قرآن میں موجود ہے
مقابلے کی خبر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے تو میں ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو کھڑا کروں گا، میں لازماً ان کا مقابلہ کرواؤں گا۔ تو مرتدین کے ساتھ مقابلہ کس نے کیا جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر اس مسئلے پہ ساری امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ جتنے تھے سب سے پہلا اجماع صحابہ کا کس مسئلے پہ ہوا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کرنا چاہیے۔ یہ سب صحابہ نے اس بات پہ کیا کیا؟ اجماع کیا، یعنی اکٹھے ہو گئے، اس بات کا اکٹھا فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور اس بندے کو قتل کیا جائے گا۔ تو جب جس مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ مسئلہ اہم ہے یا نہیں ہے جی؟ جیسے سارے صحابہ کا اجماع ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر، مسئلہ اہم ہے جناب، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تو اس مسئلے پر بھی صحابہ کا کیا ہوا جی؟ اجماع ہوا۔ تو جب یہ اجماعی مسئلہ ہے تو مسئلہ کیا ہے جی؟ بڑا اہم ہے۔ یہ میں آپ کو اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑھی ہے؟ ختم نبوت، ختم نبوت آپ نے لگائی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم قرار دیے جا چکے ہیں، قصہ ختم ہو گیا، آپ کو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جتنی لڑائیاں لڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لڑائیاں لڑتے تھے یا نہیں لڑتے تھے؟ لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے اور قتال بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی حضور تو لڑنے بھڑنے والے نہیں تھے۔ نہیں میرے بھائی، بالکل غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف ہیں، تلوار والے نبی، نبی الملاحم، لڑائیوں والے نبی ہیں، جرأت والے، غیرت والے نبی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی لڑائیاں کافروں کے ساتھ لڑی، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے وہ دوسرے سرایا ہوں، جس لڑائی میں اللہ کے نبی خود گئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جو آپ نے بندے بھیجے انہیں سریہ کہتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 80 کے قریب لڑائیاں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں جی؟ 80 کے قریب۔ 80 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا، 80 دفعہ، اور میں اور آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا اور ڈر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی جہاد کیا، اس تمام جہاد کے اندر، ان تمام لڑائیوں کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ یہ باقاعدہ علماء کرام نے گنا ہے اور اس کو باقاعدہ جناب اس کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ مثلاً آپ سنتے رہتے ہیں جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں 70 شہید ہوئے تھے۔ تو اس طرح گنتے گنتے یہ 80 لڑائیوں میں کل کتنے بندے شہید ہوئے مسلمانوں کے؟ وہ بنتے ہیں 259، 59، یعنی 260 سے ایک کم، 260 سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ 259 آدمی مارے گئے مسلمانوں کے 23 سال کے عرصہ میں، ان لڑائیوں میں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لڑائی کی، اس ایک لڑائی میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب حضور کے 23 سالہ دور میں کتنے شہید ہوئے؟ 259، اور یہاں کتنے شہید ہوئے جی؟
1200 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ شہید کروائے، اور ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن مجید کے عالم، جو قرآن مجید کے قاری، جو قرآن کے مفسر، جو حدیثوں کو جاننے والے، چوٹی کے عالم تھے۔ 700 صحابہ، وہ چوٹی کے علماء اور قرآن کے قاری، وہ کیا ہو گئے جی؟ شہید۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ جی اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، جو علم والے تھے، علم تو ضائع ہو جائے گا، 2-4 لڑائیاں اور ہوئیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ قرآن مجید کو کیا کریں؟ جمع کریں۔ قرآن پہلے بھی جمع تھا، لیکن وہ مختلف ورقوں کے اندر جمع تھا، مختلف کاغذوں کے اندر، فلاں کے پاس فلاں صورت ہے جی، فلاں کے پاس فلاں صورت ہے، ویسے سب کو وہ زبانی یاد تھا۔ اصل چیز تو زبانی یاد والی ہے نا۔ تو جناب بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ کاغذ پر قرآن مجید جمع فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی میرے بھائیوں اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ تو یہ مسئلہ اہم ہوا یا نہ ہوا جی؟ اس لیے یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور یہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی غیر کو شریک بناتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کامل پیغمبر ہیں، پیغمبر بھی کامل ہیں، آپ کا دین بھی کامل ہے، قرآن بھی کامل ہے، اور کامل ہونے کے ساتھ ساتھ سیو اور محفوظ بھی ہے، ضائع بھی نہیں ہوا۔ جب قرآن مجید بھی مکمل ہے، دین بھی مکمل ہے، اور آج تک اسی طرح موجود بھی ہے، تو بتائیے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت تو تب پڑتی نا جب کچھ حصہ ضائع ہو جاتا یا کچھ گڑبڑ ہو جاتی، جیسے کہ پچھلے انبیاء کے زمانوں میں لوگ گڑبڑ کرتے تھے، کتاب کو چینج کر دیا، مسئلوں کو چینج کر دیا۔ تو جناب قرآن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، کامل ہے۔ اس لیے اب نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، ضرورت ہوگی تو پھر اگلی بات ہے نا۔ اس لیے یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ جناب حضور کے بعد آپ کہتے ہیں جی نبی نہیں ہوگا جی، نبی نہیں ہوگا جی، کیا ضروری مسئلہ ہے؟ آپ ان کو یہی جواب دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب دین مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور پہنچانا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب نبی نہیں آئیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، دین پہنچانا علماء کا کام ہے، یہ ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی، تو اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی کوئی ضرورت باقی۔ جس طرح اب رات کا وقت ہے نا، دیکھیں ہم نے روشنی کے لیے کتنے بلب لگائے ہیں، جتنے بھی بلب لگا لے اندھیرا ختم نہیں ہوگا، باہر دیکھیں اور اندھیرا ہے اور اندھیرا ہے۔ بہرحال انتظام ہم نے کیا بلب وغیرہ لگانے کا، لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوا۔ آسمان پہ ستارے آئے پھر بھی اندھیرا ختم نہیں ہوا، چاند آیا پھر بھی اندھیرا ختم نہیں ہوا، سخت اندھیرا رہا لیکن روشنی ہوتی رہی، لیکن اپنے اپنے ایریے میں۔ ستارہ روشن ہوا تو کس جگہ کو روشن کیا جی؟ اپنے ایریے کو۔ وہ ستارہ جو ہزاروں میل کا ایریا ہے وہاں روشنی ہوئی، ادھر ادھر پھر اندھیرا ہے۔ پھر آخر کار جناب کیا ہوا؟ سخت اندھیرا ہو گیا، اور جناب ستارے آئے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر لگاتار ستارے آسمان پہ چمکنے لگے، لیکن پھر بھی مکمل روشنی نہیں ہوئی۔ اور پھر آخر میں سحری کے وقت پھر جناب کیا ہوا جی؟ سورج کے طلوع ہونے کے آثار ظاہر ہوئے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اب جناب جب سورج کی پہلی کرن نکلی، کیا خیال ہے جناب روشنی ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اب چراغوں کی ضرورت باقی رہی
اب سورج چڑھ گیا، اب جناب 8 بج گئے 9 بج گئے، اب چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی جلائے گا تو وہ کیا ہوگا جی؟ بے وقوف ہوگا۔ بھائی بے وقوف ہے، سورج ہے اور تو نے جناب بتی جلائی ہوئی ہے، تو نے چراغ جلایا ہوا ہے۔ میرے بھائی یہی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر میں نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا۔ اب سورج کے چڑھنے کے بعد ضرورت ہے جی، بلکہ سورج کے چڑھنے کے بعد جو ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سورج چڑھا ہے اور وہ ستارے چلے گئے ہیں، نہیں، وہاں ہی موجود ہیں، لیکن ان کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتے جناب، نظر ہی نہیں آتے، کل معدوم ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائی آخری پیغمبر کی آمد پہ اور اگلے نبیوں کی نبوت جو ہے وہ ہے تو صحیح، موجود تو ہے، لیکن ان سے ہم فائدہ اٹھا، اسی لیے تو حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی۔ اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، میرا زمانہ پا لیتے، وہ بھی کیا کرتے؟ میرے نقش قدم پہ چلتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل اور مکمل ہے۔ آپ جناب آفتاب نبوت ہیں جو آسمان نبوت پہ چمکا۔ آفتاب نبوت کے بعد اب کسی اور ستارے کی، کسی بلب کی، کسی چراغ کی ضرورت باقی، اور جو جلائے گا چراغ اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو بے وقوف ہے جناب، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگلی بات، تیسری بات جو آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے ختم نبوت کے دلائل۔ ختم نبوت کے دلائل، اور دلائل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی دلیل دینی ہو، سب سے پہلے کہاں سے دیں گے جی؟ اللہ کے قرآن سے۔ اور دوسرے نمبر پہ دلیل کہاں سے دیں گے؟ حدیث مبارکہ سے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، بچہ اور ہوتا ہے، مرد اور ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں گے جی حضور کے بیٹے نہیں تھے، وہ بچے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے، مرد تو وہ بنے ہی نہیں، رجال کی صفت میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ تو جناب کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک لقب دیا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا لقب دیا خاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب تھوڑا سا اس آیت کا آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی، تو حضرت، آپ سمجھ آ گئی نا، پچھلے مکے میں چلے جائیں، شادی کی تو حضرت خدیجہ کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، غلام، اس کا نام تھا زید، زید ابن حارثہ، حارثہ کا بیٹا زید، یہ بچہ تھا چھوٹا سا، ان کے پاس گھر کے کام کاج وغیرہ کرتا تھا، غلام تھا۔
انہوں نے وہ غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ جی یہ غلام آپ لے لیں، گفٹ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لے لیا۔ اب یہ حضور کی چھوٹی موٹی خدمت کرتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ یہ بچہ گم شدہ تھا، بچپن میں گم ہو گیا تھا، اور گم ہونے کے بعد بکتا بکاتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک یہ چلتا چلاتا، یہ حضرت زید جو ہیں یہ مکہ میں آ کر فروخت ہوئے اور حضرت خدیجہ نے انہیں لے لیا۔ اب جناب گھر والے کتنے پریشان ہوں گے، ہمارا بچہ گم ہو گیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کتنا جناب دور ہے ترقی یافتہ، پھر بھی بچے گم ہیں، نہیں مل رہے۔ تو کئی سال گزر گئے، گھر والے پریشان، تلاش کرتے رہے، بچہ نہیں ملا۔ خدا کی قدرت کہ ان کے علاقے کا ایک بندہ حج پہ آیا، مکہ مکرمہ حج پہ آیا، تو وہ حج پہ اس نے دیکھا کہ یہ بچہ تو یہاں پھر رہا ہے۔ اس نے جا کر انہیں بتایا کہ آپ کا بچہ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے، وہاں موجود ہے، آپ کا بچہ تو ادھر ہے۔ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے اور بڑے جناب والا سامان تیاریاں کی، اور تیاری کر کے اپنے بچے کو لینے کے لیے کہ ہم لے کر آتے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے، ماں بھی آئی، ابا بھی آیا، چاچا بھی آیا، رشتہ دار بھی آئے جناب، اور انہوں نے آ کر پتہ کیا، حضرت زید کو آ کر ملے، اور جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا جی یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں دے دیں، بچپن سے گم ہے، اتنا سا ہوتا تھا گم ہو گیا، تو اب ہمیں مل گیا ہے، آپ ہمیں دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی ایسی بات نہیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو لے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم پیسے دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ تمہارا ہے، مل گیا، شکر اللہ کا، لے جاؤ۔ حضرت زید نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں یہاں ہی رہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں آتا۔ ماں باپ پھر آئے، دوبارہ آئے، حتیٰ کہ یہ محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ان کے بچپن کے دوست تھے ان کو لے آئے، اور وہ ان کو جنگل میں باہر لے گئے مکے میں، وہاں سمجھاتے رہے کہ میرے بیٹے تم ہمارے ساتھ آؤ، بڑی موج ہے، یہ تو غلامی کی زندگی ہے، تم جناب یہاں رہ کر کیا کرتے ہو، واپس چلو واپس چلو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے اس شخصیت کی غلامی میں رہنا 1000 آزادیوں سے بہتر ہے، میں ان کا غلام بن کر رہوں تو مجھے تو میں تو کوئی ایسی بات، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں آؤں گا، میں انہی کے پاس رہوں گا۔ ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، مل لیا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جناب جذبات ابھرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خوشی کے جذبات میں آ کر حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، اور جناب والا خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا لوگو سن لو، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ حضور نے حضرت زید کو کیا بنا لیا جی؟ بیٹا۔ بیٹا حقیقی نہیں تھا، متبنہ ہے، لے پالک ہے، حضور نے بیٹا کہہ دیا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ لوگوں میں یہ رواج تھا زید ابن محمد، زید بیٹا محمد کا، یہ عام یعنی لفظ بولا، زید ابن حارثہ والی بات ختم ہو گئی، حضور نے بیٹا بنایا۔ پھر جناب آگے سلسلہ چلتا رہا، حضرت زید بڑے ہوئے، جب یہ بڑے ہوئے جوان ہوئے، اب اس کی شادی کس نے کروانی ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے بیٹا جو بنایا ہوا ہے، انہوں نے حضرت زید کی شادی کی، اور کہاں کی؟ اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ، زینب بنت جہش، پھوپھی کی لڑکی، حضور دی پھپھیر، قریشی عورت، ہاشمی عورت، کنواری عورت، اس سے حضور نے شادی کروائی۔ حضور نے رشتہ مانگا، پہلے انہوں نے گھر والوں نے سوچا، انہوں نے کہا جی غلام ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، کدھر کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر جناب توجہ فرمائی اور ان سے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ دے دیا۔ حضرت زید کی اور حضرت زینب کی کیا ہو گئی؟ شادی۔ خدا کی قدرت ہے، جب شادی ہو گئی تو ان کا آپس میں نبھا نہیں ہوا، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے رشتہ کرایا، نبھا نہیں ہوا، یہاں اللہ کے نبی نے رشتہ کرایا۔ اس عورت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں بڑے اعلیٰ خاندان کی ہوں، اور حضرت زید کے ذہن میں یہ بات ہے میں خاوند ہوں،
مجھے اللہ نے درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ ان کی آپس میں سیٹنگ نہ ہو سکی، روزانہ جھگڑے، روزانہ جناب گھر میں تھوڑی بہت باتیں، روزانہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اج ہنج گل ہوئی ہے، اج اے گھر وچ گل ہوئی ہے تے یا رسول اللہ میں اس زنانی نو چھڑے نہ۔ حضرت زید آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکر بھئی یا رسول اللہ ناراض نہ ہویا ہے، تہاڈی پھپھیر ہے تے میں تے بڑا تنگ آ گیا، میں چھڑے نہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس عورت کا، اس کے گھر والوں کا سارا بلیم تو میرے اوپر آئے گا کہ آپ نے رشتہ کروایا تھا اور اس نے طلاق دے دی۔ اور طلاق والی عورت کیا ہوتی ہے جی؟ وہ جناب ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو خاص نہیں رہتی۔ نبی پاک اس لحاظ سے پریشان تھے کہ یہ ایک خاندان میں مسئلہ بنے گا، میرے اوپر الزام آئے گا۔ پھر دوسری پریشانی آپ کی یہ بھی تھی کہ یہ گھر اس طرح اجڑے گا تو ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ حضور اس کو کیا کہتے؟ امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، صبر کر طلاق نہیں دیونی، سمجھانے ہاں کر دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وقت گزارتے رہے۔ آخر کار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب منع کرنے کے باوجود حضرت زید کو ایک دن جو جوش آیا، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو وہ عورت کیا ہو گئی؟ مطلقہ، وہ عورت بیوہ ہو گئی۔ اب وہ عورت بے آسرا ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں جسے طلاق ہو جائے اس کی ویلیو معاشرے میں وہ نہیں رہتی۔ اب اس کے گھر والے بھی پریشان، وہ عورت بھی پریشان کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ٹھیک ہے، اس عورت کو زید نے طلاق دے دی ہے، اب اس عورت کے آنسو اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ اس عورت سے نکاح کر لیں۔ اب یہ نکاح کا مشورہ کس نے دیا؟ اللہ نے، بلکہ اللہ نے مشورہ نہیں دیا، اللہ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے تیری شادی اس عورت سے کر دی، اللہ نے کر دی۔ اسی لیے تو حضرت زینب فرماتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح آسمانوں میں پڑھا گیا، آسمانوں میں پڑھا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیا بن گئی؟ بیوی۔ اب اللہ نے نکاح پڑھ دیا، نکاح کا حکم دے دیا، اور جناب نکاح ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ حضور کی بیوی کی حیثیت سے آ گئی۔ جب یہ بات ہوئی تو جو مخالف تھے، جو لوگ تھے مدینے کے، وہ سارے جناب ایک طوفان کھڑا ہو گیا، طوفان۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ نبی ہے، اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے، بھلا بیٹے کی بیوی سے بھی شادی ہوتی ہے؟ اس زمانے میں وہ نہیں کرتے تھے شادی، ان کا رواج یہی تھا، اور حضور نے یہ رواج توڑا، یہ رواج توڑا۔ اور کس نے توڑوایا؟ اللہ نے۔ اور انہوں نے جناب بڑا پروپگنڈا کیا، بڑا اتنا سخت پروپگنڈا حضور کی زندگی میں نہیں ہوا۔ ایک پروپگنڈا حضرت عائشہ کے بارے میں، اور دوسرا پروپگنڈا یہ حضور کے بارے میں، ایسا سخت پروپگنڈا ہے کہ جناب لوگ حیران ہو گئے۔ اب اللہ نے اوپر سے قرآن اتارا۔ وہ کہتے تھے نا بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، دیکھو جی یہ نبی ہے، اللہ نے قرآن اتارا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اب بات سمجھ آ گئی اللہ کیوں کہہ رہا ہے ولاکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہیں۔ اگر آخری پیغمبر اس رسم کو نہ مٹاتا تو پھر اور کون مٹاتا؟ آخری ہیں تو اسی لیے یہ رسم ان سے مٹوائی ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے جی؟ آخری پیغمبر۔ خاتم کا معنی اب تھوڑا سا یہ سمجھیں، خاتم کا معنی ہے مہر لگانا۔ کیا لگانا جی؟ مہر لگانا۔ مہر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مہر یہ سٹیمپ جو ہم فارموں پہ لگاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے مہر جو ہم جناب ڈاک کے ذریعے خط بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لاکھ لگا کر اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں جی؟ سیل۔
تو جب اس کو سیل کر دیتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مہر۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ جناب والا مہر لگا دینا یعنی بند کر دینا، مہر لگا دینا۔ اب قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے بند کر دیا، اب ان کے اندر ہدایت نہیں جا سکتی۔ ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر لگ گئی، کوئی چیز اب اندر جا نہیں سکتی۔ قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس دن انسان انکار کرے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا یہ کیا، انسان کہے گا یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، فرشتے یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا نامہ اعمال یا اللہ یہ جھوٹا ہے سارا، وہ سب کو جھوٹا کہہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اچھا یا اللہ کوئی ایسا گواہ لے آ جو جناب پکا گواہ ہو، یہ تو فرشتے تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اچھا فرشتوں کو کہے گا تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ نامہ اعمال یہ بھی یا اللہ تیرے کاغذات ہیں، تیرے رجسٹر ہیں، یہ میں نے نہیں کیے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اچھا میں ایسا گواہ لے آتا ہوں جس کا تو انکار نہیں کرے گا، اور وہ گواہ کون سا؟ اللہ وہاں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اس وقت ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر۔ منہوں پر کیا لگا دیں گے؟ مہر۔ مہر کا کیا مطلب ہے؟ کہ منہ بند ہو جائے گا، بول نہ سکے گا، نہ اندر کوئی چیز جائے گی نہ بولے گا، تو مطلب ہے بند ہو جانا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ختم کا کیا معنی ہے جی؟ مہر لگانا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے رحیقم مختوم۔ اللہ جو قیامت والے دن شراب دے گا نا، وہ یہ شراب تو نہیں ہوگی، وہ جنت کی شراب ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں مختوم، وہ جناب سیل بند ہوگی۔ سیل بند شاید ہی ہور اے موبائل لو نا جناب، ڈبے چ بند ہو دی ہور قیمت ہے، سیل تروڑ دے ہوتے دی ویلیو ہو گیا جناب۔ تو اللہ فرماتے ہیں ختامہ مسک، میں وہ شراب تمہیں پلاؤں گا جس کے منہ کے اوپر، ان شیشیوں کے منہ کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ کستوری کی، یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم خود دیکھتے تھے کہ یہ جو عرق وغیرہ آتے تھے نا، اپنا حکیم عرق تیار کرتے تھے، اوپر مٹی لگا دیتے تھے، مٹی، اور مٹی لگا کر گول سی مٹی لگا دی، اور جناب وہ اگر مٹی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مہر کھل گئی ہے، یہ تو جناب سیل بند تو نہیں ہے، تو وہ سیل کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ جو شراب دے گا اس کے اوپر مٹی نہیں، اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی۔ ہاں جی، رحیقم مختوم ختامہ مسک، اس کی مہر، اس کی سیل کیا ہوگی جی؟ اچھا اب مہر کا معنی آپ کریں سیل۔ مہر کا کیا معنی ہے جی؟ سیل لگا دینا۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر والی باہر آ سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ نبیوں کی مہر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آنے تھے سارے آ گئے، اب نہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی باہر نکل سکتا ہے، نہ کوئی نیا اندر جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے میرے بھائی خاتم النبیین کا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ اپنے پاس سے ہی کر رہے ہیں، میں نہ خاتم النبیین، نہیں میرے بھائی، خاتم النبیین کا معنی خود میرے پیغمبر نے بیان کیا۔ مولوی تو چھوڑو نا سائیڈ پہ، خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ آگے اس کا معنی آپ کر رہے ہیں لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی، بس یہ معنی ہو گیا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی، جو لوگ نبوت کے جاری رہنے کے قائل ہیں نا، مرزئی وغیرہ، وہ معنی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور مہر ہے، حضور مہر ہے، تو حضور کی مہر جس پہ لگ جائے گی وہ نبی بن جائے، انہوں نے یہ معنی کیا۔
حالانکہ یہ معنی نہیں، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت قتادہ وخاتم النبیین اے آخرہم، اے آخرہم یعنی ان میں سے آخری، ان میں سے آخری، خاتمہم اے آخرہم، یہ ڈکشنریوں سے صحابہ کرام سے معانی بیان کیے گئے ہیں کہ خاتم القوم، خاتم القوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آخر القوم، یعنی قوم کا آخری بندہ۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا جی؟ کہ اس کی مور سے اور نبی بن رہے ہیں، یا یہ معنی کریں گے جی کہ آخری؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جناب؟ یہ بڑا جھگڑا ہے جناب اس پہ۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، خاتم النبیین کا یہ معنی ہے، مرزائی کہتے ہیں خاتم النبیین کا تو یہ معنی ہے۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو تو آپ جانتے ہیں نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اس کا تعارف بھی کرواؤں گا انشاءاللہ کل۔ غلام احمد قادیانی جو مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر خود لکھا ہے، تریاق القلوب کے اندر خود اس نے لکھا ہے، ہماری بات نہیں۔ وہ اپنی زندگی کے حالات بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے ہاں سب سے آخر میں پیدا ہوا، سب سے آخر میں، اپنی سٹوری بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ مرزا جو ہے نا، مرزا اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی بہن بھی پیدا ہوئی تھی، توأم، جڑواں، 2 بچے پیدا ہوئے تھے۔ تو جناب والا اس نے لکھا کہ میں اور میری بہن کا نام تھا جنت بی بی، تو وہ جنت بی بی پیدا ہوئی اور یہ مرزا دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، یعنی جڑواں تھے۔ تو اس نے خود لکھا کہ سب سے پہلے، اب اس کے الفاظ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی وہ سب سے پہلے کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے میری بہن پیدا ہوئی، یہ کہنا چاہیے تھا، پھر میں پیدا ہوا۔ اس نے کہا جی پہلے وہ نکلی، پہلے وہ نکلی، پھر اس کے بعد 2-4 منٹ کے بعد میں نکلا، چلو جی یہ نکلی والی بات ہو گئی۔ اور پھر کہتا ہے میرے والدین کے گھر میں میرے بعد، توجہ کریں، میرے والدین کے ہاں میرے بعد کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا، کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب خاتم الاولاد کا کیا معنی ہے جناب؟ کہ میں آخری پتر آ سناندا، میں تو بعد ہور جمیا، ایو تے اسی یاد دیاں بھائی خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو خود اس کے الفاظ سے ثابت ہو گیا، اس کی کتاب سے ثابت ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی ایک آیت تو یہ ہے ختم نبوت پر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دوسری آیت، اللہ تبارک و تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا نہیں ہے میرے بھائی، حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، اور میں اس لیے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ شاید ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں، شاید اسی مسئلے سمجھانے کی برکت سے کل قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر ہماری سفارش فرما دے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے جناب؟ تو دوسری آیت قرآن مجید کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ، عرفے والے دن، جمعے والے دن اللہ نے یہ آیت اتاری کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کیا ہو گیا جی؟ مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ جب دین میرے بھائی مکمل ہو گیا اور سارے کا سارا حضور تک پہنچ گیا، اور پھر سارے کا سارا میرے اور تیرے تک پہنچ گیا، مجھے بتاؤ نئے نبی کی ضرورت ہے؟ نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ ضرورت تو تب ہوتی نا جب کچھ گڑبڑ ہوتی، اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن بھی محفوظ ہے اور احادیث بھی محفوظ ہیں۔
اتھوں تک حدیثاں محفوظ ہیں جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گل کر رہے ہیں، کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر آپ دے متھے تے پسینہ آیا ہے، راوی نے وہ بھی روایت کیتا ہے کہ حضور کے ماتھے پہ پسینہ بھی تھا، اگر حضور کی یہ رگ پھول گئی ہے تھوڑی، غصے میں آتے ہیں، راوی نے یہ بھی بیان کیا ہے، راوی نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور جناب اگر حضور ہنسے ہیں، مسکرائے ہیں، راوی نے وہ چیز بھی بیان کی ہے۔ دین میرے بھائی کامل اور مکمل ہے، محفوظ ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ لوگوں نے کچھ کھوٹی باتیں بھی اصل دین کے اندر ملا دی ہیں، تھوڑی محنت کر کے اصل دین کو ہم نے پہچاننا ہے، وہ محنت علماء کرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو 2 آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، یا ایھا الناس، اے سب لوگو۔ اب کس کو خطاب ہے جی؟ الناس کو۔ الناس کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگ۔ حضور نبی کس کی طرف بن کے آئے؟ عرب والوں کی طرف، مکے والوں کی طرف، مدینے والوں کی طرف، پاکستان انڈیا والوں کی طرف نہیں، فرمایا قُلْ یا ایھا الناس، کس کی طرف؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے، سب لوگوں کے آپ نبی ہیں۔ قیامت تک اگر آنے والا کوئی بندہ آئے اور اسے بھی ہدایت چاہیے تو وہ بھی کہاں سے لے گا جی؟ میرے نبی کی تعلیمات سے لے گا۔ حضور اس کے لیے بھی نبی ہیں۔ اگر لوگ آج کل سائنسدان کہتے ہیں جی فلاں ستارے پہ کچھ بندے شک پڑتا ہے، رہتے ہیں جی زہرہ پہ فلاں پہ، اگر کوئی رہتا بھی ہے نا، اول تراندہ کوئی نہیں، انجے ہی انوام پہ ہوا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے بسیرے کے لیے کیا بنائی ہے؟ زمین۔ تو اللہ خود فرما دیتا ہے۔ اچھا جناب، اگر کوئی رہتا بھی ہے اوپر والے سیاروں میں اور اسے بھی اگر ہدایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ملے گی۔ تو حضور کی آمد کے بعد جناب کسی اور نبی کی ضرورت باقی، اسی لیے آپ دیکھیں نا جتنے نبی ہیں، جتنے نبی، سب نے جب خطاب کیا نا، پہلا خطاب کیا تو ان نبیوں نے کس کو خطاب کیا؟ اپنی قوم کو۔ آپ قرآن مجید کھول لیں، بالکل جناب، ہمارے استاد تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، میں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے، ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا ہے، انہوں نے مجھے کتابیں بھی دی ہیں کہ یہ کتاب لکھو، انہوں نے مجھے لکھنے پر چلایا کہ لکھو، کچھ نہ کچھ میں لکھتا تھا۔ تو وہ اسی طرح بیان کرتے تھے کہ سب نبیوں نے کیا کہا؟ یا قوم، کیا کہا جی؟ یا قوم۔ حضرت نوح آئے اور خطاب کر رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور پیغمبر آئے یا قوم، اے میری قوم، خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ قوم کو۔ اور قوم جو ہے یہ ایک لمیٹڈ، محدود چیز ہے، محدود، یا قوم، یا قوم۔ لیکن جب آخری پیغمبر آئے انہوں نے یا قوم کہا، فرمایا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ جب حضور سب کی طرف نبی اور رسول ہے تو پھر کسی اور کی گنجائش ہے جی؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب کے لیے۔ تو حضور نبی ہیں کس کے جی؟ للناس، کس کے؟ بولے للناس، سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ قبلہ ہے، کس کے لیے؟ ان اول بیت وضع للناس، کعبہ بھی تمام لوگوں کے لیے قبلہ ہے، اور نبی بھی سارے لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور جناب والا یہ امت بھی سب لوگوں کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی
للناس، اور یہ قرآن بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر آیا نا، اللہ نے فرمایا ھدی، وہ ہدایت ہے، لبنی اسرائیل، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، ایک برادری کے لیے، لیکن جب قرآن آیا فرمایا ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، ایمانداری سے بتائیے کسی اور قرآن کی ضرورت باقی رہ گئی؟ جب کعبہ سب لوگوں کے لیے ہے، کعبے کے بعد کسی اور قبلے کی ضرورت باقی نہیں رہی، امت کے بعد کسی اور امت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور میرے نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت بھی باقی۔ یہ قرآن مجید سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، ورنہ باتیں تو لمبی ہیں، تھوڑی سی بات سن لیں حدیث کے متعلق۔ جذبہ ہے جی؟ زور سے بولیں۔ کوئی بات نہیں، میں تم سب سے زیادہ عمر والا ہوں، بوڑھا بھی ہوں، اور گرمی بھی ہے، دل کا مریض بھی ہوں، کوئی بات نہیں، شاید اسی کے صدقے کل قیامت والے دن اللہ ہماری بخشش فرما دے، کیونکہ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا، تیری عزت کا، مولوی کی عزت کا، جماعت کی عزت کا نہیں مسئلہ، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے، بس یہ مثال سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ مثال موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور مجھ سے پہلے جو نبی ہوئے ہیں ان کی مثال۔ اب حضور مثال سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، جیسے کسی بندے نے کوئی گھر بنایا ہو، کوئی محل بنایا ہو، کوئی پلازا بنایا ہو، آپ جو بھی لفظ سمجھ لیں، کوئی جناب والا بلڈنگ بنائی ہو، کوئی ٹاور بنایا ہو کسی بندے نے، اور وہ اس نے ٹاور بنایا، بنا بیتن فاجملہ فاحسنہ، اور اسے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا ڈیکوریٹ کیا، اور بڑے ہر لحاظ سے بڑا بہترین ٹاور بنایا، پلازا بنایا۔ اب جناب اتنا اعلیٰ اس نے بنایا کہ الا موضع لبنۃ، مگر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ اتھے اینٹ لگ دی آئی اس نہیں لائی، ٹھیک ہے جی، خالی چھوڑ دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زاویۃ، ایک طرف سے، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کا محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ، کیا محل ہے، کیا شان ہے، کیا بات ہے، لیکن ساتھ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، ایک بات کرتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ بھائی یہاں بھی اینٹ لگنی چاہیے تھی۔ جب یہ بات ہوئی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں میں سے آخری ہوں۔ اب حضور نے کیسے مسئلہ سمجھایا کہ وہ ایک خالی تھی جگہ، اور اس خالی آپ نے اپنے آپ کو اینٹ کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ آخری اینٹ جو قصر نبوت میں لگی، نبوت کے ٹاور اور نبوت کے محل میں لگی، وہ آخری اینٹ کون ہے جی؟ جب آخری اینٹ لگ گئی ٹاور مکمل ہو گیا یا کوئی کمی رہ گئی؟ اب اگر کوئی اور بندہ کوئی اینٹ لگانا چاہے لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ کسی کو نکالنا چاہے نکلتی ہے جی؟ اب کوئی نکل بھی نہیں سکتی، لگ بھی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اسی طرح میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی تھی، بس جناب حضور آ گئے۔ اچھا ایک بات بتائیں، آخری اینٹ لگی تو آخر میں ہے، لگی تو آخر میں ہے، لیکن لگے گی کہاں؟
بنیادوں میں، ایروں میں، نیچے کہاں لگے گی؟ سب سے اوپر۔ اور یہ آخری پیغمبر آئے اور جناب آخر آمد بود فخر الاولین، آخر میں آئے لیکن درجہ کون سا ملا جی؟ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو یہ حضور نے اپنی ختم نبوت کی مثال بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے جی کہ حضور آخری نبی ہے؟ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء، مجھے اللہ نے نبیوں پر شان دی ہے، مقام دیا ہے، بستن، 6 باتوں سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ پھر سمجھیں کہ اللہ نے مجھے 6 باتوں کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، اور وہ شان آپ نے پھر 6 باتیں بیان کی۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ادبی بات ہے، اگر آپ ادب کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، پھر کبھی سمجھائیں گے۔ دوسری بات وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے بڑا رعب اور پریشر دیا ہے کہ میں مہینہ دور ہوتا ہوں پھر بھی دشمن میرے رعب سے کانپ رہا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ بھی دی ہے شان۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا ہے۔ یہ جو جنگ میں مال ملتا ہے دشمن کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنیمت کا مال۔ اگلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا، وہ اکٹھا کر کے نا آگ لگا دیتے تھے، بس جی نہ اناندہ رہا تے نہ ساڈا رہا۔ حضور کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ احلت لکم الغنائم، یہ جناب غنیمتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ فرمایا وجعلت الارض طہورا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین میرے لیے پاک اور نماز کی جگہ بنائی ہے۔ ہم جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چادر بچھاؤ پا کے پڑھو، لیکن عیسائی اور یہودی ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے گرجے میں جائیں گے، ان کی نماز وہاں ہوگی، باہر ہوتی نہیں ہے، ان کا اپنا مسلک ہے۔ اور حضور کے لیے ساری دنیا جو ہے، ساری زمین جو ہے وہ جناب طہور ہے اور مسجد ہے۔ اور فرمایا میں آخری بات وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے ساری کی ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے آنے کے بعد نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے، ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، 3 ایتیں پڑھی ہیں، 3 ہی حدیثیں سن لیں ورنہ اور بھی ہیں جناب۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، میری امت کے اندر ہوں گے 30 30 کذابون، بڑے بڑے جھوٹے، بڑے بڑے، بعض روایتوں میں فرمایا دجالون، بڑے بڑے دجال۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون، میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے اور بڑے بڑے دجال ہوں گے۔ یہ حضور آئندہ کی خبر دے رہے ہیں۔ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ 30 بڑے بڑے بے ایمان دجال، ہر ایک ان میں سے کیا دعویٰ کرے گا کہ میں کیا ہوں اللہ کا۔ تسی آکھو مولوی صاحب 30 نہیں تھی، 30 تو کم ٹپیا پہ ہے۔ میرے بھائیو، پہلی صدی میں جب حضور فوت ہوئے، اس صدی میں ہی 100 سے زیادہ بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور کتنے فرما رہے ہیں؟ 30۔ اب جناب مسئلہ تو سمجھنا ہے جناب، حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایسے بڑے بڑے بے ایمان دجال جن کا کام چل نکلے گا، جن کا کام چل نکلے گا۔ اے ایتھے بھی جناب فلانے نے دعویٰ کیتا ہے، فلانے نے دعویٰ کیتا ہے، اے کئیاں دے تے فوٹو بھی ویکھیں جناب، لیکن وہ 2-4 دیہڑے دعویٰ کیتا، پھر جناب ہر شے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تے کئیاں دی اگا کام چل نکلیا۔ یہ بڑے بڑے دجال ہیں جن کا کام چل نکلا۔ مسیلمہ کا کام چل نکلا، اسود عنسی کا کام چل نکلا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا کام بھی چل نکلا، بہائیوں کا بھی جناب کام چل نکلا۔ تو حضور فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ سارے کے سارے یہ دعویٰ کریں گے،
دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور یاد رکھنا میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، حدیث مبارک میں اپنا اور بھی حدیثیں ہیں میرے پاس، لیکن میں نے آپ کو تھوڑی سی سیر کروانی تھی مسئلہ ختم نبوت کے متعلق۔ جس طرح آج ہم نے 3 باتیں عرض کی ہے، پھر دہرانا ہے، یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہے کہ میں سنا دوں اور آپ واہ واہ کر کے چلے جائیں، یہ سمجھ کے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب اور معنی کیا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ بات رکھی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا ضروری کیوں ہے، کیوں ضروری ہے جناب، سارے مولوی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ میں نے بتائی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہے۔ قرآن سے بھی میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔